دوستو میں ہوں فضل عباس ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرتے ہیں انجلس کی آگ پر۔ لبنان میں ظلم ہو یا فلسطین میں ظلم ہو، شام میں ہو، ایران میں ہو، عراق میں ہو یا پاکستان میں ہو، ظلم ظلم ہی ہوتا ہے۔ ظلم کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی مسلک ہے۔ ظلم جہاں پر بھی ہوگا، عیسائیوں میں ہوگا تو ظلم ہوگا، یہودیوں میں ہوگا تو ظلم ہوگا، مسلمانوں میں ہوگا تو ظلم ہوگا۔ جس پر ہو رہا ہوگا وہ مظلوم ہوگا، چاہے اس کا مذہب جو بھی ہو۔ بات یہ ہے، جو ظلم لبنان میں ہوا ہے، فلسطین میں ہوا ہے، اس کا بدلہ اگر اللہ تعالی لینا چاہتا تو اسرائیل کے حکمرانوں سے لیتا۔ اب اسرائیل کے حکمران ہوں یا عوام، ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ عوام بھی حکمرانوں کے ظلم میں شامل ہے۔ تو یہ ہمیں اپنی مملکت سے دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں جو ظلم ہوا ہے، کیا عوام اس ظلم کے ساتھ تھی؟ ظلم اور ظالم یہ ایک کردار ہے، مظلوم بھی ایک کردار ہے۔ ایک ہوتا ہے ظلم، ایک ہوتا ہے غضب خدا۔ ظلم انسان کرتا ہے، ظلم انسان سے ہوتا ہے۔ خداوند قدوس کیونکہ عادل ہے، ظالم نہیں ہے، وہ جب غضب ناک ہوتا ہے تو پھر قدرتی آفات نازل ہوتی ہیں۔ خدا کا غضب اور قدرتی حادثات میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ہم آتے ہیں کیلیفورنیا کی طرف۔ کیلیفورنیا کی مشہور مسجد التقوی جو لاس اینجلس کی خوفناک آگ میں جل گئی، مسجد میں رکھے ہوئے قرآن مجید بھی راکھ ہوئے اور ایک چرچ بھی جل گیا۔ چند کلومیٹر دور یہودیوں کی مشہور عبادت گاہ سیناگاگ بھی جل کر خاکستر ہو گئی۔ جب قدرت کا غضب آتا ہے تو ہر چیز خاک بن جاتی ہے۔ مسجد ہو، مندر ہو، گولڈن ٹیمپل، فیوری آف نیچر جس فارم میں بھی آئے، ہر چیز تبدیل ہو کر رہ جاتی ہے۔ 20 لاکھ بلڈنگز جل کر مکمل راکھ ہو گئی ہیں، اور مسجد فقط ایک نہیں، درجنوں حساب سے مساجد بھی اس آگ میں جلی ہیں۔ یہ اگر خدا کا عذاب عیسائیوں پر ہوتا تو مساجد کیوں جلتی؟ قدرت کی طرف سے ایک حادثہ تھا۔ لاس اینجلس کی انجلینا جولی تو آپ جانتے ہیں، جو سیلاب کے دوران پاکستان میں آئی تھی، انہیں ہمارے سیلاب زدگان کی مدد کی تھی، ہمارے بچوں کو اٹھایا ہوا تھا، انہوں نے ہمارے معصوم بچوں کے ساتھ ہنس رہی تھی، کھیل رہی تھی، انہیں خوشیاں دے رہی تھی۔ اس کا گھر بھی جل گیا ہے۔ کیا اس طرح کے ہمدرد، ہم نوا اور انسانیت پرست لوگوں کے ساتھ جب یہ حادثات رونما ہوں تو ہمارا ہنسنا بنتا ہے، ہمارا خوش ہونا بنتا ہے؟ دیکھیں، ظالم ہوتے ہیں حکمران، خدا کا غضب ڈائریکٹ ان حکمرانوں پر کیوں نہیں ہوتا؟ ہونا چاہیے نا۔ اسرائیل نے جو ظلم کیا ہے فلسطین پر یا لبنان پر، یا جو شام میں ہوا ہے، یا جو عراق و ایران میں ہوا ہے، یا جو پاکستان میں ہوا ہے، یہ جو ہوا ہے، جو کرنے والے لوگ ہیں، یہ میرا آج کا سوال ہے۔ اگر کوئی دوست مجھے اس کا جواب دے گا تو میں اس کا ممنون ہوں کہ خدا کا غضب ان حکمرانوں پر کیوں نہیں ہوتا جو نہتے عوام پہ ظلم کرتے ہیں؟ چاہے وہ فلسطین کی عوام ہو، اس پر بھی جس نے کیا ہے، اسرائیل نے کیا ہے، تو خداوند قدوس کا ظلم اس اسرائیل کے صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف پر ڈائریکٹ کیوں نہیں ہوتا؟ اچھا، اگر ایران اور عراق میں ہوا ہے
تو اس وقت کے حکمرانوں پر کیوں نہیں ہوا؟ اگر پاکستان کی عوام پر ظلم ہوا ہے تو خدا کا غضب ان حکمرانوں کے سر پر کیوں نہیں ٹوٹتا؟ کسی قدرتی حادثے کو خدا کا غضب قرار دینا یا اپنی دعا کا منظور ہو جانا کہنا، یہ بھی ایک ذہنی بیماری ہے۔ دیکھیں، اگر آپ خداوند قدوس سے محبت کرتے ہیں تو اس کی ہر تخلیق سے آپ کو محبت ہونی چاہیے۔ اس کی ہر تخلیق کو اگر گزند پہنچے، نقصان پہنچے، تو آپ کے دل میں دکھ ہونا چاہیے، درد ہونا چاہیے۔ اگر اس کے انسان کو نقصان پہنچے تو آپ کو رونا چاہیے، پیٹنا چاہیے اور اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے، نہ کہ یہ کہنا چاہیے کہ ہماری دعائیں منظور ہوئی ہیں۔ انجلینا جولی جو سیلاب کے دوران آپ کی ہمدرد بن کے آئی تھی، یہاں پہ اس نے اخراجات خرچ کیا تھا آپ پر، آپ لوگوں کے بچوں کو اٹھایا تھا، آپ کی ہمدرد بن کے آئی تھی، کیا آپ کی بد دعاؤں کا اثر ہے کہ اس کا گھر بھی جل گیا ہے؟ انسانیت ایک بہت بڑا رتبہ، مرتبہ ہے، اس سے بھی بڑھ کر ایک رتبہ ہے انسانیت کو سمجھنا۔ ظالم ہوتے ہیں حکمران، حکمرانوں کی پالیسیاں، جس طرح آپ کو آپ کے حکمرانوں کی پالیسیوں کا پتہ نہیں چلتا، اس طرح اور ممالک میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے۔ عوام مظلوم ہوتی ہے۔ عوام پر اگر کوئی آفت آئے، مصیبت آئے تو ہمیں ہنسنا نہیں چاہیے، ہمیں ان کے دکھ درد میں شامل ہونا چاہیے، چاہے ہم ان کے لیے دعا تک ہی کر سکتے ہیں تو یہی کافی ہے، ہمیں ان کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔